چارلز ڈیوہکس اپنی کتاب دا پاور آف ہیبٹ میں ہیبٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے۔ ہیبٹس کیسے بنتی ہیں، کیسے ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اچھی ہیبٹس کیا ہیں اور بری ہیبٹس کون سی ہیں۔ اپنی بری عادت ہر کوئی جانتا ہے، بری عادت چھوڑنے کا دل بھی کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ میں یہ عادت چھوڑ دوں گا، لیکن زیادہ تر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بری عادت سے جان چھڑوانا صرف وعدوں سے ممکن نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن؟ رائٹر اسی کتاب کے لاسٹ چیپٹر میں ایک سائنٹیفک طریقہ بتاتا ہے جس پر اگر مستقل مزاجی سے عمل کیا جائے تو مشکل سے مشکل عادت سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس فارمولہ کے ہیں 4 سٹیپ۔ سب سے پہلے اپنی روٹین کو پہچانیں، اس کے بعد ریوارڈ کو سمجھیں اور پھر کیو کو بھی نوٹ کریں اور پھر ایک پریکٹیکل پلان بنائیں۔ رائٹر ہمیں سمجھانے کے لیے اپنی ایک ہیبٹ کی مثال دیتا ہے۔ جب وہ یونیورسٹی میں ریسرچ کر رہا تھا تو وہ روزانہ سپیر کو اپنی لائبریری کے ڈیسک سے اٹھتا اور کیفیٹیریا پہنچ جاتا اور وہاں سے چاکلیٹ چپ کوکی کھاتا تھا۔ اس ہیبٹ کی وجہ سے اس کا وقت بھی ضائع ہوتا تھا اور اس کا وزن بھی بڑھنے لگا تھا۔ وہ روزانہ اس ہیبٹ کو چھوڑنے کا وعدہ بھی کرتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں ہیبٹ لوپ کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ کیو جو کہ ایک الارم کی طرح ہے، ہمیں یاد کرواتا ہے کہ اب خاص ایکشن لینا ہے۔ یہ خاص ایکشن کو روٹین کہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ریوارڈ ملتا ہے۔ ہیبٹ لوپ کو ہم پچھلی ویڈیو سے تفصیل سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو اپنی عادت جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس کی ہیبٹ لوپ بنانا ہوگی، یعنی آپ کا کیو، روٹین اور ریوارڈ کیا ہے۔ ہیبٹ لوپ میں سب سے آسان ہے روٹین کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ یہ آبویس ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک ایکشن ہے، جیسے کہ رائٹر کی مثال میں اس کا کیفیٹیریا جانا اور کاؤنٹر پہ جا کے کوکی خریدنا۔ کیو اور ریوارڈ لیس آبویس ہے، اس کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اب رائٹر کی ہیبٹ کی مثال میں کیو کیا تھا؟ کیا اسے بھوک لگی ہوئی تھی؟ کیا اس کی بلڈ شوگر کی کمی کا احساس ہونا تھا؟ یا پھر بوریت اس کی وجہ تھی؟ اسی طرح ریوارڈ کو بھی تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے۔ رائٹر کی ہیبٹ میں کیا واقعی کوکی کھانا ہی اس کا ریوارڈ تھا؟ یا پھر جگہ تبدیل کرنا یا پھر دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں سوشلائز کرنا اس کا اصل میں ریوارڈ تھا؟ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ریوارڈ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجربہ کرنا پڑے گا، ہمیں روٹین تبدیل کرنا پڑے گی تاکہ ہم اصل ریوارڈ کو پہچان سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رائٹر نے کیسے اپنی ہیبٹ میں روٹین تبدیل کی۔ اس نے 4 تجربے کیے۔ نمبر 1، اس نے کیفیٹیریا جانے کی بجائے لائبریری میں ہی کچھ دیر واک کی اور کچھ کھائے بغیر اپنے ڈیسک پہ آ بیٹھا۔ نمبر 2، اگلے دن وہ کیفیٹیریا چلا گیا پر کوکی خریدنے کی بجائے ڈونٹ کھا لیا اور واپس اپنے ڈیسک پہ آ بیٹھا۔ نمبر 3، اس سے اگلے دن وہ پھر کیفیٹیریا گیا اور وہاں پہ ایک سیب کھایا اور وہاں پہ بیٹھے کچھ دوستوں سے گپ شپ کی اور واپس اپنے ڈیسک پر آ بیٹھا۔ اگلے دن وہ کیفیٹیریا نہیں گیا بلکہ لائبریری کے باہر ہی چند دوستوں سے ملا، گپ شپ کی اور واپس اپنے ڈیسک پہ آ بیٹھا۔ اس طرح کے تجربے کرنے کے فوراً بعد آپ کو اپنی فیلنگز کو نوٹ کرنا ہے، کسی پیج پر لکھ لیں، یعنی اس وقت آپ کے ذہن میں کون سی 3 فیلنگز آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بور ہیں، آپ خوش ہیں یا آپ کو بھوک لگی ہے۔ اب تھوڑا انتظار کریں اور 15 منٹ کے بعد محسوس کریں کہ اب کیا فیلنگز ہے۔ رائٹر نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا کہ جب وہ ڈونٹ کھا کر آیا تو اس کو 15 منٹ کے بعد کوکیز یاد آنے لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے شوگر کی کریونگ نہیں ہے، لیکن جب وہ لائبریری کے باہر اپنے کچھ دوستوں سے گپ شپ لگا کر آتا اور اگلے 15 منٹ بعد اس کو کوکی کھانا یاد نہیں آتے تو وہ جان گیا کہ اس کی کریونگ ہے سوشلائز کرنا، یعنی اس کا اصل ریوارڈ یہ تھا کہ وہ دوستوں سے گپ شپ لگا کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ کیو کی بھی صحیح طریقے سے پہچان کی جائے۔ اس کے لیے بھی ہمیں 3-4 دن تجربہ کرنا ہوگا۔ ایکسٹرنل کیوز 5 قسم کے ہوتے ہیں: جگہ، وقت، جذباتی کیفیت، لوگ اور وہ کام جو آپ نے کچھ لمحے پہلے ہی کیا ہو۔ رائٹر نے 3-4 دن نوٹ کیا کہ اسے کوکی کھانا کب یاد آتا تھا، اس وقت جگہ کون سی تھی، وقت کیا تھا، جذباتی کیفیت کیا تھی، کون سے لوگ اس وقت موجود تھے اور اس لمحے اس نے کیا کام پہلے مکمل کیا تھا۔ تو پہلے دن جب اس کو کوکی کھانا یاد آیا تو وہ ایک ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا، 3:36 کا ٹائم تھا شام کا، وہ بور ہو رہا تھا، اس کے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا اور اس نے کچھ دیر پہلے ایک ای میل کی تھی۔ دوسرے دن جب اس کو کوکی کھانا یاد آیا تو وہ فوٹو کاپیر سے واپس آ رہا تھا، 3:18 کا ٹائم تھا، وہ خوش تھا، اس کے ارد گرد 1-2 دوست تھے اور اس نے کچھ دیر پہلے ایک فوٹو کاپی کی تھی۔ چوتھے دن جب اس کو کوکی کھانا یاد آیا تو وہ کانفرنس روم میں موجود تھا، 3:40 کا ٹائم تھا، وہ تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، ایڈیٹر اس کے پاس تھا اور وہ کانفرنس روم میں میٹنگ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس تجربے کے بعد رائٹر کو معلوم ہو گیا کہ اس کا کیو ٹائم ہے، یعنی روزانہ 3 سے 4 بجے کا جو وقت ہے اس میں اس کو کوکی کھانا یاد آتا ہے۔ اگلا سٹیپ ہے آپ کو ایک اپنا پریکٹیکل پلان بنانا ہوگا۔ جب آپ کو اپنی ہیبٹ لوپ معلوم ہو جائے تو پھر آپ اپنے کیو کو پہچانتے ہوئے صرف روٹین کو تبدیل کر لیں، جس سے آپ کو وہی ریوارڈ ملے گا جس کی کریونگ ہو۔ جیسے رائٹر سمجھ گیا تھا کہ اس کی اصل کریونگ کوکی کھانا نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے ڈیسک سے کچھ وقت اٹھنا چاہتا تھا اور کسی دوست کے ساتھ گپ شپ لگانا چاہتا تھا۔ اب رائٹر نے ایک پلان بنایا، وہ روزانہ 3:30 بجے کا الارم لگاتا اور پھر وہ کسی دوست کے پاس چلا جاتا، 10 منٹ کی گپ شپ لگاتا اور واپس اپنے ڈیسک پہ آ جاتا۔
شروع میں پلان پہ عمل کرنے میں مشکل ہوئی، لیکن اس نے پلان کو چھوڑا نہیں۔ جس دن وہ پلان پر عمل کرتا اس کو سینس آف اچیومنٹ ہوتی اور وہ خوش ہو جاتا، اور آخر کار اس نے اپنی عادت تبدیل کر ڈالی۔ تو دوستو، یہ ہے وہ فارمولہ جس سے آپ بھی اپنی ہیبٹ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بس اپنی ہیبٹ لوپ کو سمجھیں، روٹین تبدیل کریں، پلان بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کو پلان کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ آٹومیٹک اپنی نئی عادت پر شفٹ ہو جائیں گے۔